سبحان اللہ. حضور میں اس سورت سے بڑی محبت کرتا ہوں. تو میرے آقا حضور علیہ السلام نے جب یہ بات جب دیکھی کہ انہوں نے یہ جواب دی ہے تو میرے آقا نے فوراً ان کو یہ بات سنا. انہوں نے کہا انی احبها، حضور میں سے بڑی محبت کرتا ہے. میرے آقا نے حبک ایاہا ادخلک الجنہ، اس صورت کی محبت نے آپ کو جنت میں داخل کر دیا. میرے بھائی آپ دیکھیے غور کیجیے، اس صورت کی محبت نے آپ کو جنت میں داخل کر دیا. قطع نظر اس کے کہ باقی بھی کوئی صورت ہوتی اس کی بھی محبت جنت میں داخل کر دیتی، لیکن ابھی ہم اسی صورت میں متعلق بات کرتے ہیں. اس صورت میں آپ کی صورت کی محبت نے آپ کو جنت میں داخل کر دیا. اس صورت میں کیا ہے؟ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، وہ کسی کا بیٹا نہیں اور نہ ہی اس کا کوئی بیٹا ہے، کوئی اس کا ہمسر نہیں، اس جیسا نہیں. پوری توحید کو بیان کیا گیا ہے. ٹھیک ہے نا؟ اللہ کا ذکر جس صورت میں آ جائے تو وہ اس صورت کی محبت بندے کو جنت میں داخل کر دے. تو جو اللہ والے اللہ کے ذکر میں زندگی گزار رہے ہیں ان کی محبت کیا انسان کو جنت میں داخل نہیں کرے گی؟ اب دیکھیے غور کیجیے، پروردگار نے ایک بات ارشاد فرمائی حدیث قدسی میں آتا ہے، من عادی لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، جس نے میرے ولی سے عداوت رکھی مجھے اللہ کو اس سے اعلان جنگ ہے. اس سے محبت کرو، اللہ کے ولی سے محبت کرو. دشمنوں کی دشمنی کرو گے میرا اعلان جنگ ہے. یعنی جس طرح دشمنی میں اعلان جنگ ہے تو محبت میں بھی تو کوئی اعلان ہوگا نا. دشمنی میں اگر اعلان جنگ ہے تو محبت میں بھی تو کوئی اعلان ہوگا نا. میرے ساتھیوں، ہم یہی تو کہتے ہیں اللہ والوں سے محبت کرو، ان کی محبت تمہیں اللہ سے ملا دی گی اور جنت میں داخل کر دے گی. اور اس صورت کی ابتدا ہوتی ہے قل اے حبیب آپ فرما دیجیے. مطلب یہ ہے اے محبوب میں تو ہمیشہ سے ایک ہی ہوں لیکن ان لوگوں کو آپ فرمائیں، ان لوگوں کو آپ فرمائیں. یا اللہ تو خود کہہ دے نہیں. اب دیکھیے غور کیجیے، اب میں بات جو کرنے لگا اس کو ذرا ملائیے گا. فرمایا اے حبیب آپ فرما دیجیے کہ اللہ ایک ہے. اللہ رب العالمین جب اپنی تعریف کر رہا ہے، اپنی وحدانیت اپنی توحید کو بیان فرما رہا ہے تو اس میں اپنے حبیب سے فرما اے حبیب آپ زمانے پاک کو حرکت دیجیے، آپ فرما دیجیے. رب کو یہ بات بڑی محبوب ہے کہ اللہ کا حبیب بات ہے. اور جب کوئی ایسی بات آتی ہے جہاں پر یہ کہ قل انما انا بشر مثلکم، اے حبیب فرما دیجیے کہ میں تمہاری مثل بشر ہوں. یا اللہ تو کہہ دے نہیں میں نہیں کہوں تو اے محبوب آپ خود فرمائیے کہ میں تمہاری. یا اللہ تو کہہ دے نہیں میں نہیں. کیوں؟ میں اس لیے نہیں کہوں گا جس طرح کہ میں نہیں کہہ رہا ہوں نا تو کوئی اور بھی آپ کو غلام نہ کہے. یہ تو کافروں کے بارے میں کہا جا رہا ہے نا کہ آپ ان کافروں سے کہہ دیجیے کہ میں تمہاری مثل بشر ہوں. جو نہیں مانتے تھے وہ لوگ نہیں مانتے تھے. تم نہیں مان رہے ہو مجھے، تم مجھے اذیتیں دے رہے ہو، تکلیفیں دے رہے ہو، تم مجھے ایسی ایسی باتیں کہہ رہے ہو تو میں بھی تو تمہاری مانی بشر ہوں کہ مجھے تکلیف پہنچ رہی ہے. تم یہ کیا کر رہے ہو؟ تم انسانیت کے حساب سے دیکھ لو کیا کچھ کر رہے ہو. قل آپ کہہ دیجیے کہ نہیں کہیں ان کافروں مشرکوں سے کہہ دیجیے. آپ دیکھیں غور کیجیے کہ رب العالمین نے فرمایا اس کی محبت آپ کو جنت میں داخل کر دے گی. ایک صورت کی محبت جنت میں داخل کر رہی ہے تو پوری جو پوری نماز سے محبت کرتا ہوں اس کی کیا شان ہوگی. تو میرے آقا حضور علیہ السلام کے غلام خاص سیدنا انس مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد حضرت ثابت بنانی کیا کہتے ہیں مرنے سے تو ڈر نہیں لگتا پر ڈر اس بات سے لگتا ہے مر جاؤں گا تو نماز کیسے پڑھوں.
کہنے سکتی یہ محبت کی بات ہے. مر جاؤں گا تو نماز کیسے پڑھوں گا؟ مرنے سے ڈر نہیں رکھتا، مگر ڈر اس بات سے رکھتا ہے مر جاؤں گا تو نماز کے بغیر تو میں رہ نہیں سکتا. بھائی جب آپ مر گئے تو پھر نماز رہے نہ رہے معاملہ ختم ہو گیا. نہیں، میں جب مر گیا، میرا وصال ہو گیا، تو یہ مت سمجھو کہ میں مر گیا. نماز کے بغیر پھر بھی میں نہیں رہ سکتا. پھر ہوا کیا؟ ان کا وصال ہو گیا، ان کو دفنا دیا گیا. ایک عرصے کے بعد می برسا، قبر انور شریف دہل گئی. لوگوں نے کہا یہ تو صحابی رسول انس بن مالک کے شاگرد رشید حضرت ثابت بنانی کی قبر انور شریف ہے، درست کر دو. درست کرنے کے لیے مٹی ہٹائی، دیکھا اندر کھڑے ہوئے نماز پڑھ رہے ہیں. آپ ذرا غور کرو یہ کیا ہے. پیارے ساتھیو، سورہ اخلاص کی محبت جنت میں داخل کر دیتی ہے، نماز کی محبت بھی جنت میں داخل کر دیتی ہے. اب جو جنت میں داخل ہو گیا وہ مرتا نہیں ہے. تجھے مرا ہوا نظر آئے گا، حقیقت زندہ ہوگا. کبھی کبھی اللہ تعالیٰ اس کا اظہار بھی فرما دیتا ہے. یہ اللہ کے صالحین بندوں میں اظہار ہو رہا ہے. اور میرے آقا نے فرمایا مررت بقصیب اللہ، میں سرہم کے ٹیلے کے پاس سے گزرا. وہاں پر موسیٰ علیہ السلام کی قبر تھی. میں نے دیکھا موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہوئے نماز پڑھ رہے ہیں. پیارے ساتھیو، نماز بڑی چیز ہے. نماز اللہ کا قرب جس طرح نماز سے حاصل ہوتا ہے نا، اس طرح کسی اور چیز حاصل نہیں. نماز بڑی چیز ہے. ہم لوگ نماز کے قریب نہیں جاتے، نماز نہیں پڑھتے. اللہ اکبر. حدثنا عمر بن حفص، ہمیں حدیث پاک بن کے عمر بن حفص نے، ان کا ہمیں حدیث پاک بن کے میرے والد نے، انہوں نے کہا کہ ہمیں حدیث پاک بن عامش نے، انہوں نے کہا مجھے حدیث پاک بن عمارہ نے، انہوں نے ابو معمر سے بیٹھ کے انہوں نے کہا کہ ہم نے سوال کیا خباب بن ارد سے کہ کیا نبی مکرم صاحب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ظہر اور عصر کی نماز میں بھی قرات فرمایا کرتے تھے؟ اس میں تو خاموشی ہوتی ہے، کیا قرات فرمایا کرتے تھے یا ویسے خاموش ہو کھڑے رہتے تھے؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں قرات کیا کرتے تھے. انہوں نے کہا کہ آپ کو کیسے پتا کہ حضور علیہ السلام قرات فرما رہے ہیں؟ انہوں نے کہا بِنْطِرَابِ لِحْيَتِهِ، آقا کی لحیہ مبارکہ کے ہلنے سے ہمیں اندازہ ہوتا تھا کہ حضور قرات فرما رہے ہیں. اور اس میں دوسری روایت اس طرح بھی آ رہی ہے کہ میرے آقا رسول اللہ صاحب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ظہر اور عصر کی نمازوں میں بعض اوقات کوئی ایک آیت اس طرح اونچی پڑھ لیا کرتے تھے، سنا دیا کرتے تھے، جس سے صحابہ کرام کو پتہ چل جایا کرتا تھا کہ حضور علیہ السلام اس میں کون سی سورت پڑھ رہے ہیں. یسمع الآیہ، میرے آقا ایک آیت ان کو سنا دیا کرتے تھے جس سے ان کو پتہ چل جایا کرتا تھا کہ اس میں حضور علیہ السلام نے فلانی سورت پڑھی. یہ ہوا کرتا تھا. باب اذا اسمع الامام الآیہ، جب امام کوئی آیت جب سنا دے کسی کو، اس بارے میں یہ باب ہے. یعنی جہری قرات نہیں ہے مگر اچانک وہ ایک آدھ آیت اس کا پڑھ دیتا ہے. اب یہاں پر حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یقرأ بأم الکتاب وسورۃ معها فی الرکعتین الاولیین من صلاۃ الظہر وصلاۃ العصر ویسمعنا الآیہ احیانا. میرے آقا ظہر اور عصر کی نماز میں کبھی بعض بسا اوقات کوئی آیت زور سے پڑھ دیا کرتے تھے اور ہم سن لیا کرتے تھے. وَكَانَ يُطِيلُ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَىٰ، لیکن پہلی رکعت میرے آقا کی لمبی ہوا کرتی تھی دوسری رکعت کی بنسبت. تو اب یہاں پر ایک مسئلہ یہ نکلا اصل میں کہ یہ بات بھی آ رہی ہے کہ بعد والی صورت پہلے پڑھ لی گئی، پہلی والی صورت بعد میں پڑھی. ہم تو یہ کہتے ہیں پہلی والی صورت پہلے پڑھو، بعد والی صورت بعد میں پڑھو، ٹھیک ہے. لیکن یہ بات بھی آ رہی ہے، یہ ترتیب جو ہے نا، یہ ترتیب یہ صحابہ کرام کی اپنی لگائی ہوئی ترتیب ہے. اور وہ صحابہ کرام وہ ہیں جن کے دل اور زبان پر